رمضان کے روزے رمضان میں کیوں منتخب کیا گیا؟ تو اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد موجود مقصود ہے. جیسے عرفات کے میدان میں حج کا فریضہ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی یاد ہے. قربانی کا نیک عمل حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے. صفا مروہ کی سعی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دونوں پہاڑ کے درمیان دوڑ کی یاد کو باقی رکھتا ہے. اسی طرح ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں کچھ دن کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے. یعنی اللہ کے حبیب علیہ تحیۃ والثناء نے رمضان شریف میں بھوکے اور پیاسے رہنا پسند فرمایا تو اللہ رب العزت نے بھی روزے کے لیے ماہ رمضان شریف کو پسند فرما لیا اور پورے رمضان کے روزے ایمان والوں پر فرض کیے تاکہ میرے محبوب کونین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد باقی رہے اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت قائم رہے. ایک بات یہ ہے کہ روزہ امت سابقہ پر فرض تھا یا نہیں تھا. یعنی حضور کی امت سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے جتنے امتیں ان پر روزہ فرض تھا یا نہیں فرض تھا. تو آدم علیہ السلام ہر ماہ کے 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام پورے سال روزہ رکھتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن رکھتے تھے اور 2 دن نہیں رکھتے تھے. تو روزہ رکھنے کے سبب روزہ دار متقی پرہیزگار بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اور امت محمدیہ کے لیے اللہ نے صرف 1 مہینہ کا روزہ رکھا. سنیں، آدم علیہ السلام 13، 14، 15 کو رکھتے تھے. نوح علیہ السلام پورے سال روزہ رکھتے تھے. مگر نبی رکھتے تھے، ان کی امتی نہیں رکھتے تھے. ان کی امت نہیں رکھتے تھے. مگر یہ امت محمدیہ کا خاص مرتبہ ہے کہ محبوب نے رکھا تو اللہ نے اپنے حبیب کی سنت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے بندوں پر روزہ فرض کر دیا تاکہ میرے محبوب کی ادا بھی ہوتی رہے اور میرے محبوب کی سنت بھی ہوتی رہے. اسی طریقے سے بچوں کے روزہ رکھنے کا حکم دینے کے لیے جو باتیں وہ غور سماعت فرمائے. بچوں کو جلدی سے جلدی روزہ رکھنے کا حکم دو، یعنی عادت ڈالو تاکہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو. اسی لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں بچہ کی عمر جب 10 سال کی ہو جائے تو اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے ماہ رمضان میں روزہ رکھوایا جائے. اگر طاقت ہوتے ہوئے بچہ روزہ نہ رکھ پائے تو مار کر روزہ رکھوائے. بچے لوگ کو جب طاقت ہے تو مار کر رکھوائے، مگر جب ابا نہ رکھے اور بچہ رکھے تو کیا مسئلہ ہے؟ اب بچہ تھوڑی کہ اپنے باپ کو مارے گا. دیکھا گیا ہے باپ کھاتا پیتا ہے اور چھوٹا چھوٹا اس کا نور نظر لفظ ذکر چاہے بچی ہو یا بچہ وہ روزہ رکھتے ہیں. مگر باپ کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، مگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے اور بچہ روزہ رکھتا ہے. میں نے دیکھا ہے الحمدللہ 14 گھنٹے کا روزہ ہے، 8، 10 سال کے بچے روزہ رکھ رہے ہیں. مگر 25، 30، 35، 40 سال کا نوجوان ہے وہ کھلے عام گھومتا ہے اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے. اسے محسوس ہوتا ہے کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو اس ماہ مبارک کی عزت و کرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ سوال اگر کسی کے رمضان کے متعلق ہے تو پوچھ سکتا ہے. اگر کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں. جی ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سی عورتیں حاملہ ہیں تو ان کے لیے روزہ کا کیا حکم ہے؟ یا بہت سے عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو کیا وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ مسئلہ ان کا بہت اچھا سوال ہے.
تو حاملہ عورت کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھنے پر قادر ہے، یعنی روزہ رکھ سکتی ہے، اندر جو بچہ ہے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی ہے، تو وہ روزہ رکھے، اور اگر نہیں رکھے تو جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس روزے کی وہ قضا کرے۔ اسی طریقے سے دودھ پلانے والی عورت، کیونکہ دودھ جو ہے وہ خون ہی سے بنتا ہے، اور جب بچہ دودھ پیتا ہے تو مائیں لاغر ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات تو ان کو چکر بھی آنے لگتا ہے، یا اگر وہ عورت دودھ پلاتی ہے اور روزہ نہ رکھے تو دودھ نہیں ہوتا ہے، دودھ نہیں اترتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ بچہ دودھ نہیں پی سکے گا، تو اس کے لیے شریعت نے چھوٹ دیا ہے کہ وہ آخر میں قضا روزے کا وہ کرے گا، اسے کے اوپر نہ تو کوئی کفارہ ہے نہ تو ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے۔ اور کوئی سوال پوچھیے رمضان کے متعلق۔ اسی طریقے سے ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، جیسے کہ روزہ رکھتا ہے، اسے ڈکار آتے ہیں، آنے کے بعد بعض اوقات کھانے کے کچھ اثرات نکل آتے ہیں، فیض بھائی نے کل سوال کیا تھا، تو کیا اس کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کھانا نکل رہا ہے، اگر وہ منہ کے باہر آ گیا تو اسے اندر نہ لے، اگر اندر لے گا تو اس کا روزہ چلا جائے گا، مگر وہ نکلا ہے خود بخود، نہ کہ وہ اپنے ہاتھ کو حرکت دیا یا اپنے پیٹ پر مار کر نکال رہا ہے، اور بذات خود نکل رہا ہے، تو اس کا روزہ مانا جائے گا۔ اور اگر انگلی ڈال کے کوئی غلالہ کر رہا ہے انگلی سے اور اس کے بعد الٹی ہو رہا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سرما لگانا، ناخن کاٹنا، عطر لگانا، اگربتی سونگھنا، اسی طریقے سے بال کٹوانا، لوگ سوچتے ہیں تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناخن کٹانا سنت ہے، بال کٹانا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، اچھے لباس پہننا سنت ہے۔ تو اگر کوئی شخص بال کٹا رہا ہے رمضان میں، ناخن کاٹ رہا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تیل لگا رہا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، سرما لگا رہا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مگر آنکھ میں ڈراپ ڈالتا ہے۔ ڈراپ کے متعلق علماء کا اختلاف ہے، سائنس کے نزدیک کی اس میں کچھ ایسی نسیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دوائیاں حلق میں پہنچتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ روزہ ٹوٹ جاتا، ایک جماعت کا قول ہے۔ اسی طریقے سے اگر اگربتی گھر میں سلگا دیا ہے خوشبو لینے کے لیے، اس کا دھواں اگر اس کی خوشبو سے مل رہی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر اس کے قریب جا کر اور لمبی لمبی سانسوں سے وہ دھواں اندر لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر خوشبو عطر وغیرہ ہے وہ کتنا بھی کھینچے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ اس میں دھواں نہیں ہے، اس میں کچھ اجزاء نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ خوشبو ابھر کر آتی ہے، وہ ایک ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے ماہ رمضان میں گناہ کیا، کیسا گناہ؟ مشجنی یعنی ہاتھ وغیرہ سے جس سے استعمال کیا تو اسے احتلام ہوا، اس طریقے سے اگر کسی نے کیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، سنیں، اور اس کو کفارہ دینا لازم ہے، اس پر بہت بڑی وعیدیں ہیں اور اس کی پکڑ شریعت میں بہت سخت ہے۔ اگر کوئی یہ فعل کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، اور یہ سب رسم و رواج غلط ہیں، اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینے ہوں گے۔ اور کوئی سوال؟ روزے کی حالت میں ڈکار، تو ہاں ڈکار آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اندر آ گیا تو اس کو روک کر رکھے، نماز کے بعد وہ جا کر تراویح، تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنا تو آتا نہیں ہے، اتنا نہیں آتا ہے، اور اگر زیادہ ہے، چنے کے مقدار سے زیادہ ہے تو اس کو لیلنے کا نہیں، اگر اس سے کم ہے تو اندر لے سکتا ہے، چنے کی مقدار کتنا ہے تو نہیں لے، اس سے زیادہ ہے تو لے سکتا ہے، مگر کل انشاءاللہ تعالی اس پر مکمل وضاحت ہم کریں گے۔ باریکیاں اس میں یہ ہے کہ جب نماز کی حالت میں آ جائے تو کیا وہ منہ کے اندر لے سکتا ہے، یا نماز توڑ کر جا سکتا ہے، یا نماز میں کھڑا رہے، 2-3 سوال ہے۔
تو اس پر انشاءاللہ مزید میں کل وضاحت کروں گا، مگر یہ سوال کیونکہ اکثر حضرات کھا لیتے ہیں افطار میں یا سحری کھا کے آتے ہیں تو فجر میں لمبی ڈکار آئے تو کچھ کھانے کے اثرات نکل آتے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو انشاءاللہ کل اس پر ہم ضرور آپ کے سماعتوں کے حوالے یہ مسئلہ رکھیں گے۔ اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ انشاءاللہ سوالات آپ لوگ قائم کریں، اس کا جواب ہم انشاءاللہ دیں گے۔ تو میں نے کہا تھا نماز کے شرائط کل 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ یہ چیزیں یاد رکھو۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنا۔ دوسرا کیا؟ ستر عورت، ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا۔ تیسرا کیا ہے؟ استقبال قبلہ، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے۔ چوتھا کیا ہے؟ وقت کا ہونا، جو وقت کی نماز ہے اس وقت میں۔ پانچواں کیا ہے؟ نیت، کون سی نماز ہے۔ چھٹا کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر۔ یہ تمام چیزیں نماز خارج نماز ہے، مگر نماز شروع کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک ہے شرائط، ایک ہے فرائض۔ تو فرائض نماز کل 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ شرائط کتنے ہیں؟ 6۔ کتنے ہیں؟ 6۔ فرائض کتنے ہیں؟ 7۔ ہاں، تو فرائض اور شرائط انشاءاللہ کل اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرائض کیا ہے، شرائط کیا ہے۔ سیکھ لیں تھوڑا بہت، کیونکہ ہمارے جو درس میں بیٹھتے ہیں الحمدللہ ان کو یہ تمام مسئلے اکثر و بیشتر یاد ہو چکے ہیں۔ تو یہ آپ لوگ بیٹھیں گے تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ پتہ چلا رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں، نماز کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں مسئلے ہی نہیں معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، گناہ سزائی سے